अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान और आसान टेक्नोलॉजी में आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो से हम फोटोशॉप के सिलेक्शन टूल्स को स्टार्ट करेंगे और फोटोशॉप के अंदर बहुत सारे सिलेक्शन टूल्स अवेलेबल है। हम एक एक करके इन टूल्स को डिस्कस करेंगे और इन टूल्स को यूज़ करने का तरीक़ा भी सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सिलेक्शन टूल्स क्या है। तो सिलेक्शन टूल्स बेसिकली वो टूल्स है जिनके मदद से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। तो अब इस बात को समझने के लिए यहाँ पे मैं एक इमेज ओपन करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इस इमेज को ओपन किया। तो अगर मुझे इस इमेज का कोई स्पेसिफिक एरिया चाहिए, मैं उसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, उसको कट करना चाहता हूँ, कॉपी करना चाहता हूँ या उस एरिया के ऊपर काम करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम सिलेक्शन टूल्स को यूज़ करते हैं। फोटोशॉप के अंदर ऐसे बहुत सारे सिलेक्शन टूल्स अवेलेबल है जिनकी मदद से हम ये काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल है, इसके साथ एलिप्टिकल मार्क्यू टूल है, सिंगल रो मार्क्यू टूल है, सिंगल कॉलम है। अगर आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो लेस्यू टूल है, पॉलीगॉनल टूल है, मैग्नेटिक टूल है, ब्रश टूल है। इसके साथ साथ मज़ीद टूल्स है, यहाँ पे पेन टूल है, टेक्स्ट टूल है। तो बहुत सारे टूल्स फोटोशॉप के अंदर अवेलेबल है और इन टूल्स की मदद से हमारा काम जो है वो आसान हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टेप बाय स्टेप हम इन टूल्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं। हमारा जो आज का पहला टूल है वो है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। आपने जिस टूल को सेलेक्ट करना है आप उसके ऊपर क्लिक करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल को सेलेक्ट करना चाहता हूं तो मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा। अगर मैंने एलिप्टिकल मार्क्यू टूल को सेलेक्ट करना है तो उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। तो जो भी टूल आप सेलेक्ट करते हैं उसका यहाँ पे आपको एक सिंबल वो नज़र आएगा। इसके साथ उसके साथ यहाँ पे डॉट का एक निशान भी होगा। इट मीन्स कि इस वक्त आपके साथ ये टूल एक्टिव है। तो मैं दोबारा रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल को एक्सप्लेन करने के लिए एक न्यू फाइल लेता हूँ और उसका विड्थ में 1000 पिक्सल देता हूँ और हाइट में फॉर एग्ज़ाम्पल 800 पिक्सल देता हूँ और ओके करता हूँ। फोटोशॉप के अंदर जो भी टूल एक्टिव होता है तो उस टूल का प्रॉपर्टी बार यहाँ पे अवेलेबल होगा और आप इन प्रॉपर्टीज़ को इजीली यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने इस वक्त चूँकि रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल को सेलेक्ट किया है, अब इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है मैं इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकता हूँ। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि इन सिलेक्शन टूल्स की मदद से हम डिफरेंट टाइप की सिलेक्शन कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस एरिया को सेलेक्ट करना चाहता हूं, तो जहां तक मुझे एरिया सेलेक्ट करना है मैं अपने माउस के मदद से उस एरिया को सेलेक्ट कर सकता हूं। यहाँ पे आप देखिए तो पहला जो प्रॉपर्टी है वो है न्यू सिलेक्शन। तो न्यू सिलेक्शन की मदद से आप एक न्यू सिलेक्शन को बना सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से यहाँ तक इस एरिया को सेलेक्ट किया है। अगर मैं यहाँ पे मज़ीद कुछ एरिया को सेलेक्ट करूँगा तो जो उससे पहले मैंने सिलेक्शन बनाया था वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है और एक न्यू सिलेक्शन बन जाता है। अब अगर इस एरिया को मैंने सेलेक्ट किया है और मैं इस एरिया के अंदर कलर को फिल करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने फोरग्राउंड कलर को फिल करना है तो आप अपनी कीबोर्ड से आल्ट एंड बैक स्पेस के बटन को प्रेस करें तो आपका जो फोरग्राउंड कलर है वो इस एक्टिव एरिया के अंदर फिल हो जाएगा। अगर आपने इस एरिया के अंदर बैकग्राउंड कलर को फिल करना है तो आप कंट्रोल एंड बैक स्पेस प्रेस करें तो आपकी इस एक्टिव एरिया के अंदर बैकग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपने इस सिलेक्शन को डी सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल डी को प्रेस करें या
فار ایگزامپل میں دوبارہ کنٹرول زیڈ کر کے یہاں پہ آپ رائٹ کلک کریں اور یہاں پر آپ اس کو ڈی سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہ تھا کہ آپ نے کس طرح نیو سلیکشن کو بنانا ہے. اگر آپ یہاں پر ایڈ ٹو سلیکشن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ اس سلیکشن کے ساتھ مزید سلیکشن کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ نے یہاں سے یہاں تک مزید سلیکشن کو ایڈ کرنا ہے تو وہ آپ ایزیلی کر سکتے ہیں. اب اگر میں نے اس کے اندر کلر پل کرنا ہے فار ایگزامپل فور گراؤنڈ کلر تو میں ایزیلی وہ پل کر سکتا ہوں. اس کے ساتھ آپ مزید بھی سلیکشن بنا سکتے ہیں. تو ایڈ ٹو سلیکشن کے مدد سے آپ مزید ایریا کو ایزیلی سلیکٹ کر سکتے ہیں. اب تیسرا جو ہے وہ ہے سبٹریکٹ سلیکشن. سبٹریکٹ سلیکشن کے مدد سے آپ اگر فار ایگزامپل یہاں پر اگر آپ اس ایریا کو سبٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سبٹریکٹ فرام سلیکشن کے اوپر کلک کریں تو آپ کا وہ ایریا سبٹریکٹ ہو جائے گا. اس کے بعد ہے انٹرسیکٹ وتھ سلیکشن. انٹرسیکٹ وتھ سلیکشن اگر ان دونوں کے اندر جو بھی سلیکشن کامن ہے تو وہ آپ انٹرسیکٹ وتھ سلیکشن کی مدد سے کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے اس کے اوپر کلک کیا تو یہ ایریا اور یہاں سے یہ ایریا دونوں میں کامن تھا تو انٹرسیکٹ وتھ سلیکشن کی مدد سے ہم نے وہ کامن ایریا یہاں پہ سلیکٹ کیا. اس کے ساتھ یہاں پر کچھ اور پراپرٹیز ہے. فار ایگزامپل میں یہاں پر سلیکشن بناتا ہوں یہاں سے یہاں تک اور یہاں پر رائٹ کلک کر کے میں سلیکٹ انورس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو اب یہ ایریا چھوڑ کے جو باقی ایریا ہے یعنی اس کا جو انورس ایریا ہے وہ سلیکٹ ہو جائے گا. اب اگر میں اس کے اندر کلر پل کروں گا فار ایگزامپل میں نے بیک گراؤنڈ کلر پل کیا تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں تک اس ایریا کو ہم نے چھوڑا جو انورس ایریا تھا اس کے اندر ہم نے کلر پل کیا. اس کے ساتھ ایک اور کمانڈ ہے پیدر کا. تو پیدر بیسیکلی ہم یوز کرتے ہیں فار ایگزامپل میں نے اس ایریا کو سلیکٹ کیا اور پھر اس کے بعد میں نے اس کے اندر فور گراؤنڈ کلر کو پل کیا تو اب اگر میں اس کو ڈی سلیکٹ کرتا ہوں کنٹرول ڈی کر کے تو اس کا جو سافٹنیس ہے اس سافٹنیس کو ہم پیدر کی مدد سے چینج کر سکتے ہیں. جیسا کہ اب اس وقت فیدر جو ہم نے دیا ہے وہ ہم نے 0 پکسل دیا ہے تو اس کو ہم انکریز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں کنٹرول زیڈ کر کے میں لیٹ سپوز میں کنٹرول زیڈ کر کے یہاں پر کچھ سلیکشن بناتا ہوں پھر رائٹ کلک کر کے میں پیدر کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ میں نے ویلیو دیا ہے 20 کا. اوکے اور اب اس کے اندر میں کلر پل کرتا ہوں. اوکے تو جیسا کہ اس کا جو سافٹنیس ہے وہ اب چینج ہو گیا ہے. تو پیدر کی مدد سے آپ اس سافٹنیس کو ایزیلی چینج کر سکتے ہیں. اب اس کے ساتھ مزید کچھ پراپرٹیز ہے سٹائل کا. تو لیٹ سپوز یہاں پہ میں کچھ سلیکشن بناتا ہوں یہاں سے یہاں تک. اوکے یہ ہے نارمل موڈ. ٹھیک ہے اگر آپ نے پیکس ریشو کے اندر سلیکشن کرنا ہے تو یہاں پہ میں پیکس ریشو کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر میں فار ایگزامپل دیتا ہوں 10 اینڈ یہاں پہ میں دیتا ہوں 20. اوکے تو اب جو سلیکشن میں کروں گا وہ 10:20 کے اندر میں ایریا کو سلیکٹ کر سکتا ہوں. یہاں پہ آپ دیکھیے تو یہ ایک پیکس ریشو کے اندر آپ سلیکشن کر سکتے ہیں. اگر آپ نے یہاں پہ پیکس سائز دیا اٹ مینس فار ایگزامپل میں یہاں پہ 20 پکسلز اور 20 پکسلز لیتا ہوں. اوکے اب جب میں سلیکشن کروں گا میں اس کے ساتھ مزید سلیکشن کرتا ہوں. اوکے یہ تھوڑا کم ہے میں اس کو زیادہ کرتا ہوں فار ایگزامپل 50 اینڈ یہاں پر بھی میں کرتا ہوں 50. اوکے تو جیسا کہ آپ دیکھیے یہاں پہ آپ پیکس سائز کے اندر بھی سلیکشن کر سکتے ہیں. اگر اس کے اندر میں کلر پل کرنا چاہتا ہوں تو وہ میں ایزیلی کر سکتا ہوں. ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ سلیکشن کرتے ہیں تو ہمیشہ یہاں پہ آپ ایک نیو لیئر کو ایڈ کریں اور اس نیو لیئر کے اوپر آپ سلیکشن بنائیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی جتنی بھی لیئرز ہے
وہ لیئرز خراب نہیں ہوں گے اور آپ ایزیلی اور پریلی جو ہے وہ آپ کسی بھی لیئر کے اوپر کام کر سکیں گے۔ اب ہم مزید بات کرتے ہیں کہ ہم نے امیجز کے اندر ریکٹینگولر مارکیو ٹول کو کس طرح یوز کرنا ہے۔ تو فار ایگزامپل یہاں پر میں اس امیج کو اوپن کرتا ہوں اور یہاں پر مجھے یہ ایریا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ ایریا، تو میں اس ٹول کی مدد سے اس ایریا کو سلیکٹ کر سکتا ہوں۔ تو میں دوبارہ یہاں پہ نارمل کرتا ہوں اور اب میں اس ایریا کو سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے میں کنٹرول سی کر کے فار ایگزامپل یہاں پر میں ایک نیو فائل کو لیتا ہوں، تو جتنا میں نے یہاں پہ سلیکشن کیا ہے وہ سائز فوٹوشاپ آٹومیٹکلی یہاں پہ پک کرے گا۔ میں فار ایگزامپل اوکے کرتا ہوں اور یہاں پر میں کنٹرول وی کر کے اس اسپیسیفک پارٹ کو میں ایزیلی کاپی کر سکتا ہوں، جیسا کہ میں نے یہاں پر اس پارٹ کو کاپی کیا اور یہاں پر میں نے اس کو پیسٹ کیا۔ ناؤ لیٹ سپوز آپ اس کو ریسائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر کسی بھی کونے میں سے اس کو پکڑ کے ماؤس کی مدد سے اس کو چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ اس کو ریسائز کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ شفٹ کی کو پریس کریں۔ جب آپ شفٹ کی کو پریس کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ پیکسٹ ریشو کے اندر وہ آپ ریسائز کر سکیں گے، یعنی آپ کا امیج جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا۔ لیٹ سپوز میں نے یہاں پر رکھنا ہے، پھر اس کے بعد یہاں پر میں نے اس کو رکھنا ہے، پھر اوکے اینڈ دین اپلائی دا ٹرانسفارمیشن، یعنی اپلائی کے اوپر آپ کلک کریں تو آپ کا امیج جو ہے وہ آپ ریسائز کر سکیں گے۔ ناؤ فار ایگزامپل میں اس کے اندر مزید کچھ امیجز کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ لیٹ سپوز میں اس امیج کا یہ پورشن مجھے چاہیے، تو میں یہاں پر ایزیلی اس کو سلیکٹ کر کے کنٹرول سی کر کے یہاں پر میں کنٹرول وی کر سکتا ہوں۔ اب چونکہ یہ امیج بہت بڑا ہے تو اس وجہ سے میں یہاں پر اس کو اپنی مرضی کے مطابق ریسائز کر سکتا ہوں۔ لیٹ سپوز میں مزید اس کو ریسائز کرتا ہوں، اوکے اینڈ دین اوکے، اور یہاں پر میں اس کو اس کے ساتھ اس طرح پیکس کرتا ہوں، اوکے۔ تو اس طرح آپ ریکٹینگولر مارکیو ٹول کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے ریکٹینگولر مارکیو ٹول کو ڈسکس کیا، اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی پراپرٹیز تھی اس کے اوپر ہم نے بات کی، اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم ایلپٹیکل مارکیو ٹول کے اوپر بات کریں گے کہ ایلپٹیکل مارکیو ٹول کیا ہے اور اس کو ہم کیسے یوز کریں گے۔ دوستو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، اللہ حافظ۔